بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام رمضان کے رنگ سے ٹرانسمیشن اور میں ہوں سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ بھی اپنے اختتام کی طرف آن پہنچا ہے اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ تیسرا عشرہ ایک دو روز میں سٹارٹ ہو جائے گا اور وہ بھی اسی طرح تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، لیکن انتہائی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان دونوں عشروں کے اندر اپنے رب کو منانے کی کوشش کی ہے، رمضان کے جو اصل مقصد تھا اس کو پانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن وہ بدنصیب ہیں لوگ جنہوں نے اس رمضان کو تو پایا مگر اس کے مقصد کو نہ جان سکے، اس کے مقصد کو نہ پورا کر سکے۔ بس اللہ رب العزت ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے کہ جن کے حق میں رمضان مبارک جا کے گواہی دے گا کہ یا اللہ تیرے ان بندوں نے میرا اکرام کیا تھا، میرا احترام کیا تھا، میرا استقبال کیا تھا، میرا جو اصل مقصد تھا اس کو ادا کیا۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کرتے ہیں، تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں، اور تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں قاری عبدالرشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم کیسے کے پاس چلیں گے؟ کیسے؟ بسم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام
باقية صدق الله العظيم. اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاء اللہ جزاک اللہ قاری صاحب. بہت خوبصورت. آج قاری صاحب نے ہمیں قاری عبدالباسط جو مشہور مصری قاری تھے ان کی آواز میں سورۃ الحاقہ سنائی ہے. یقیناً ناظرین کرام یہ پاکستان کے ایسٹ ہیں, اثاثہ ہیں, سرمایہ ہیں. یقیناً یہ اتنی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک اور ہمارے پاکستان کے نوجوان الحمدللہ کسی سے کم نہیں ہیں. یقیناً اللہ رب العزت نے پاکستان کے اندر بڑا پوٹینشل رکھا ہے اور پاکستان کو اس لحاظ سے بڑا نوازا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی قرآن کریم کی سچی محبت رکھتے ہیں. ناظرین کرام پاکستان کے ایک اور ٹیلنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے, ننھا ثنا خان, اور خوبصورت حمد باری تعالیٰ پڑھتا ہے ثاقب نذیر قادری. ہم ان کی طرف جاتے ہیں. سایہ نظر کرم دے کر سونے اجی سایہ نظر کرم دے کر سونے اجی سن عرض میری سن عرض میری سایہ نظر کرم دے کر سونے اجی سایہ نظر کرم دے کر سونے اجی سن عرض میری سن عرض میری سایہ نظر کرم دے میں تڑی دیاں سن لے گاواں شان تیری تو میں واری جاواں میں تڑی دیاں سن لے تو گاواں شان تیری تو میں وارے جاواں میں تڑی دیاں سن لے ہاواں شان تیری تو میں واری جاواں میں تڑی دیاں سن لے ہاواں شان تیری تو میں واری جاواں مینوں نظراں چ اپنے رکھ سونے اجی مینوں نظراں چ اپنے رکھ سونے اجی. واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس اللہ کی نظر کرم میں جو انسان آ گیا وہی دنیا اور آخرت میں فلاح پا گیا. ناظرین کرام ہمارے ساتھ آج ملک کا ایک نامور نعت خواں جن کو سنتے ہی دل کے اوپر ایک عجیب سی تاثیر اور رکت طاری ہو جاتی ہے. دل سے پڑھتے ہیں اور یقین جانیں کہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں ہماری آنکھیں نم ہوتی ہیں. حافظ وسیم عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, استاد کی حیثیت رکھتے ہیں. ہم ان کی طرف آئیں گے اور ہمیں آج وہ میاں محمد بخش صاحب کا کلام سنانے جا رہے ہیں, اور جو میری خواہش تھی کہ رمضان المبارک میں کوئی خوبصورت سا بندہ مجھے سنا دے. آپ سے زیادہ خوبصورت کون ہمیں سنائے گا؟ حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا
مولا عدل کرے تے تھر تھر کمبے اچھیاں شاناں والے فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے تیرے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا سبحان اللہ جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا ہے میرا تے جے میں وکھاں اپنے عملاں ولے تے کچھ نہیں میرے پلے جے ویکھاں تیری رحمت ولے تے بلے بلے لکھ واری میں توبہ پنی تے میں بے اعتبارا پھر بھی فضل تیرے دیا مولا میں تے آسان رکھن والا تے رحمت دا می پا خدایا تے باغ سکا کر ہریا بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے پریا بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے پریا تلکڑ رستہ کیوں کر ہووے سنبھالا تے تکے دیون والے بہتے ایک تو ہاتھ پکڑن والا تھکے دیون والے بہتے ایک تو ہاتھ پکڑن والا تے مولا فضل تیرے تھی لوہے درد پھٹیاں دے سنگ رل کے تے کتے بھی جنت جان محمد چنگیاں دے سنگ رل کے کتے بھی جنت
ਜਾਣ ਮੁਹੰਮਦ ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਰਲ ਕੇ वाह 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 सब वाह वाह, अल्लाह पाक सलामत रखे। आप यकीनन हमारी कौम का सरमाया हैं और जिस तरह आप पढ़ते हैं आपका कलाम पढ़ना जो है दिल पे असर करता है और यकीनन नाज़रीन किराम जो हैं हमारे महसूस भी होते हैं बहुत ज़्यादा। हमारे साथ मौजूद हैं हामिद रज़ा कादरी साहब। आप इंतहाई खूबसूरत अंदाज में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सुनाएंगे। आप बिस्मिल्लाह। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। अब कोई क्या हमें गिराएगा, एक सहारा गले लगाएगा। अब कोई क्या हमें गिराएगा, एक सहारा गले लगाएगा, क्योंकि हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। माशाअल्लाह, रोक लेती है आपकी निस्बत। बेशक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, दर दिल मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ास्त, आबरू माज़े नाम मुस्तफ़ास्त। हमारी इज़्ज़त, हमारी आबरू इसी वजह से है कि हमारी निस्बत रसूलुल्लाह के साथ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, आप सब मौजूद हैं, आप सब की तरफ जाएंगे, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे, फिर ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद आके अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। कुछ नहीं मांगता
شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا، کچھ نہیں مانگتا پورے قدر سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، کچھ نہیں مانگتا اور دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، آقا میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، کچھ نہیں مانگتا اور حاصل کلام ہے اچھا جی کہ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، آقا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ اور دور حاضر کے حوالے سے بڑی خوبصورت دعا کہ ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں آ، ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا، آقا راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا۔
ویلکم بیک ویورز، پروگرام رمضان کے رنگ سیر ٹرانسمیشن، اور آپ کو ہم پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور یقیناً آپ اس ٹائم چینل کو ٹیون کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ آج کا ٹاپک کیا ہے، کس پہ بات ہو رہی ہے۔ یقیناً آج بھی آپ انتظار کر رہے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک ناظرین کرام کیونکہ دوسرا عشرہ اختتام کو ہے اور تیسرا عشرہ جو ہے اس کا آغاز ہونے والا ہے، تو آپ جانتے ہیں تیسرے عشرے میں کیا کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک سنت کو زندہ کیا جاتا ہے، جس سنت کو ہم اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف، اللہ کے ساتھ انسان جب کنیکشن جوڑ لیتا ہے، تنہائی میں، خلوت میں، ساری دنیا سے کٹ کر ایک اللہ کے ساتھ کنیکشن جوڑ لیا جاتا ہے۔ وہاں پر بیٹھ کر اللہ سے مناجات کی جاتی ہیں، التجائیں کی جاتی ہیں، راز و نیاز کی باتیں کی جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، نوافل ادا کیا جاتے ہیں، قیام اللیل کیا جاتا ہے، اور وہاں پر بیٹھ کے دنیاوی جو لغو باتیں ہیں ان کو ترک کر دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف لو لگا لی جاتی ہے۔ اسی پہ آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد بلال محمدی صاحب موجود ہیں، آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ پروفیسر محمد اعجاز النبی صاحب موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ناز خان صاحب بھی موجود ہیں، اور محمد عیسیٰ صاحب بھی موجود ہیں، محمد عمر نقشبندی صاحب بھی موجود ہیں۔ ان سے بھی ہم مستفید ہوں گے، نعت بھی سنیں گے، کلام بھی سنیں گے، لیکن اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ موضوع آپ کو بتا دیا اعتکاف ہے۔ محمدی صاحب سے پوچھتے ہیں، محمدی صاحب اعتکاف کہتے کسے ہیں؟ اعتکاف کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، اعتکاف کس کیفیت کا نام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف اصل اس کا جو مقصد اور معنی جو آپ نے جیسے پوچھا ہے، وہ ہے بالکل تنہا ہو کر، اکیلے ہو کر اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی مناجات کو رکھنا، اپنی دعائیں رکھنا، اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرنا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم اور مبارک سنت ہے۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کیا کرتے، سبحان اللہ، ہر سال اعتکاف کیا کرتے، حتیٰ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال تھا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اعتکاف جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، جی، اور اس کا جو اصل مقصد ہے وہ دنیا سے اور دنیاوی معاملات سے بالکل ہٹ کر اور تمام معاملات کو چھوڑ کر خالصتاً اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر لینا، سبحان اللہ، اور یہی اعتکاف ہے۔ سبحان اللہ۔ محمد صاحب نے بڑی خوبصورت اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ دنیا سے کٹ جانا، لیکن پروفیسر صاحب ایک طرف دین اسلام کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، میرے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، دین میں رہبانیت نہیں ہے، اور ایک طرف کہا جا رہا ہے اعتکاف، بالکل خلوت میں بیٹھ جائیں، الگ جا کے بیٹھ جائیں، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں محترم شاہ صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کو بہت کہ شکریہ آپ نے ماہ رمضان المبارک کی ان نورانی وجدانی عرفانی ساعات کو امت مسلمہ کے لیے کار خیر کا باعث بنا دیا، اور دین کا بس اللہ اس کو قبول فرما لے، اس کاوش کو، اللہ سے کاوش ہے ہماری، اور جو رمضان کے حقیقی رنگ ہے وہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ ہے رمضان کا حقیقی رنگ کہ اسلام کا حقیقی پیغام ان تک پہنچایا جائے۔ بحمد تعالیٰ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو نہ صرف زندگی گزارنے کے انداز سکھاتا ہے بلکہ اسلام نے عبادات کا بھی ایک اپنا نظام دیا ہے، ذکر کس طرح کرنا ہے، فکر کیسے کرنا ہے، حج کیسے ہے، نماز کیسے ہے، روزہ کیسے ہے، کیونکہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ اسلام زندگی گزارنے کا ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ تو اسلام نے ہمیں عبادات کا ایک طریقہ کار دیا ہے، جس پر آپ نے ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ دنیا میں رہ کے اپنی آخرت کو بہتر بناؤ، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ لیکن جب اسلام نے دیکھا کہ انسان آہستہ آہستہ اللہ سے دور جا رہا ہے، اس کا تعلق اور ربط جو اللہ سے ہونا چاہیے تھا وہ کامل نہیں آ رہا، تزکیہ نفس سے وہ غفلت کا شکار ہو رہا ہے، تو اسلام نے اسے اعتکاف کا ایک نظام دے دیا۔ پورا سال انسان اپنی مرضی کے مطابق چلتا ہے، تو 10 دن اسلام نے اس کو دیے کہ وہ اس میں سب کو چھوڑے اور اللہ کے ساتھ لو لگا لے۔ اعتکاف کا مطلب ہی یہی ہے
ٹھہر جانا، رک جانا. اچھا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ٹھہر کر گناہوں کو چھوڑ دینا. سبحان اللہ. اعتکاف کرنا کتنا فضیلت والا عمل ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے والے کو اللہ ایک تو فائدہ یہ دیتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے. سبحان اللہ. دوسرا فائدہ یہ ملتا ہے کہ جو نیکیاں وہ زندگی میں کیا کرتا تھا اب اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر رہا، اللہ وہ نیکیاں بھی بندے کو عطا فرما دیتا ہے. بن کی یہی جیسے مریض کی عیادت کرنا، جنازہ پڑھنا، کسی کی مدد کرنا، تو اللہ انسان کو ان نیکیوں کا ثواب بھی عطا فرما رہا ہے. اور اس سے بڑھ کے ثواب کیا ہوگا؟ ان علی ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ عن جدہ حضرت امام زین العابدین اپنے والد مبارک امام حسین رضی اللہ تعالی سے روایت کرتے ہیں. کیا یہ پیاری نسب ہے، اسے کہتے ہیں گولڈن چین. حدیث کے اس سلسلے کو سلسلہ تو ذہب کہا گیا ہے، جس کا ہر راوی دوسرے سے اعلیٰ ہے. اہل بیت کے تمام افراد اس کو روایت کر رہے ہیں. امام زین العابدین روایت کرتے ہیں امام حسین سے، اور امام حسین خود روایت کرتے ہیں پاک اپنے نانا سے. اللہ اکبر. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا تو اس کے لیے یوں ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کی. اللہ اکبر. امام طبرانی نے بھی اس کو درج کیا ہے اور امام بیہقی نے بھی اس حدیث کو درج کیا ہے. پروفیسر صاحب آج کل لاک ڈاؤن ہے، پروازیں بند ہیں، سفر بند ہیں، ویزے بند ہیں، تو جو لوگ عمرے پہ نہیں جا سکے، ہر سال جاتے تھے عمرے پہ، حج پہ نہیں جا سکے، ان کو اس دفعہ چاہیے اللہ نے موقع دے دیا ہے کہ آئیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ اٹھائیں. 2 حج کا ثواب ہے. ہاں 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب. سبحان اللہ. پروفیسر بہت خوب، بہت خوب. ناظرین کرام آپ نے سنا کہ جو لوگ اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں اللہ رب العزت ان کو 2 حج کا 2 عمرے کا ثواب دے دیتا ہے. جو لوگ نہیں جا سکے عمرے پہ وہ آئے نا اعتکاف بیٹھیں، گھر میں بیٹھ جائیں، گورنمنٹ اجازت نہیں دے رہی، گھر میں بیٹھ جائیں خلوت، اور اللہ سے اکیلے بیٹھ کے مناجات کا سلسلہ جو ہے اس کو قائم کریں. محمد صاحب یہ فرمائیے گا کہ اعتکاف جو ہے یہ 10 دن کا ہی ہے، یہ سے کم بھی ہو سکتا ہے؟ اصل میں اعتکاف ایک یہ ایسا عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا یہ بڑی عظیم سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے. اچھا اس میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، اور دوسرے عشرے کا جب اعتکاف مکمل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ بات کہی کہ اللہ رب العالمین نے مجھے لیلۃ القدر کی جستجو کے لیے، اللہ اکبر، کہ لیلۃ القدر کی جستجو کے لیے میں نے یہ 2 عشرے گزارے، مجھے نہیں ملے، اب آخری عشرہ میں آپ لوگ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں. اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال وہ 30 کے 30 دن جو ہے وہ اعتکاف کیا تھا، اور 10 دن اعتکاف جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آخری عشرہ میں. اور اسی سے متعلقہ یہ ہے کہ آخری عشرہ میں وہ عظیم رات جسے لیلۃ القدر کہا گیا ہے، جو کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اس کی تلاش جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عشرے میں انہی 10 دنوں کی تاک راتوں میں. اچھا علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ کچھ لوگ 3 دن کا اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں، 1 دن کا بھی اعتکاف بیٹھتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے؟ یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا یہ اس طرح ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو 10 دن ہے، وہ تو 10 ٹھیک ہے. اب کبھی ہوتا ہے مصروفیات کی وجہ سے ٹائم نہیں مل پا رہا، مجبوری کی وجہ سے، تو جتنے دن بھی میسر آ جائیں، جتنی طاقت راتیں، ہو سکتا ہے وہ آخری 3 دن اعتکاف کر رہے ہیں اور اس میں ان کو 27ویں اور 29ویں شب جو ہے وہ مل جاتی ہے، اور اللہ کرے اگر وہی لیلۃ القدر کی رات ہو تو انہوں نے اپنے مقصد کو پا لیا. سبحان اللہ. بالکل ناظرین کرام، ہمیں مفتی صاحب کی باتوں سے، پروفیسر صاحب کی باتوں سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ آپ چند گھنٹے کو بھی بیٹھ سکتے ہیں. مسجد کے اندر جب جاتا ہے بندہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اعتکاف کی حالت میں ہوتا ہے، معتکف ہوتا ہے، نیت کر لے کہ میں 15 منٹ کے لیے جا رہا ہوں مسجد میں تو اعتکاف کی کیفیت میں رہوں گا، 1 گھنٹے کے لیے جا رہا ہوں، 3 گھنٹے کے لیے، 1 رات کے لیے، 3 دن کے لیے، 3 راتوں کے لیے، یہ سارا اعتکاف ہے. لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ 10 دن کا اعتکاف کیا جائے. لیکن ہم جیسے جو کمزور لوگ ہیں، جن کے اوپر کئی دفعہ معاشی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، گھروں کے معاملات چلانے ہوتے ہیں، خاندان کے افراد پیچھے جن کا ہم نے پیٹ پالنا ہوتا ہے، ان کی وجہ سے معاشی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. لیکن سنت یہ ہے کہ آپ 10 دن بیٹھیں. اگر آپ نہیں بیٹھ سک رہے تو وہ آپ اجر تھوڑا سا حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ سنت کا مزہ چکھنا چاہتے ہیں، تو آپ تھوڑے دن کے لیے بھی بیٹھ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عیسیٰ صاحب، ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے. ہم ان کے پاس چلتے ہیں. جی. حال دل کس کو سنائیں
آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم کیوں میرے پاس آئے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کون ہے کاف اپنا حال دل جس سے کہیں یا رسول اللہ کون ہے الطاف اپنا حال دل جس سے کہیں، زخم دل کس کو دکھائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ واہ واہ، کمال کر دی یار، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں آپ۔ اللہ رب العزت آپ کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ڈسکشن کی طرف واپس آتے ہیں۔ پروفیسر صاحب یہ فرمائیے، اللہ رب العزت سعادت دے دے اعتکاف بیٹھنے کی، اور ہمیں یہ موقع مل جائے، غنیمت مل جائے کہ اپنی زندگی کی مصروفیات تو چلتی رہتی ہیں ہر انسان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون مصروف ہو سکتا ہے اس کائنات میں۔ آپ جب وقت نکال لیتے تھے، تو جب اعتکاف بندہ بیٹھ جاتا ہے، نیت کر لی اعتکاف بیٹھنے کی، بیٹھ گیا، اب اعمال کیا کرنے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا کہ اعتکاف کا مقصد کیا ہے۔ اعتکاف کا مقصد ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جانا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے اس کے گھر میں ڈیرا لگا لینا۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ پورا رمضان اللہ کے محبوب ذوق شوق سے عبادت فرماتے، پر جب آخری دن آتے تو آپ عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، اعتکاف بیٹھ جاتے، اور گھر والوں سے بھی کہتے کہ اب نیک اعمال میں اور زیادہ اضافہ کرو، اور اعتکاف بیٹھنے کے لیے اپنے ساتھ گھر والوں کو بھی شامل فرما لیا کرتے۔ تو اعتکاف بیٹھنے والے کو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا عظیم موقع عطا فرمایا ہے کہ وہ دنیا کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر، دوست احباب کو چھوڑ کر اب اللہ کے گھر میں آ گیا ہے۔ اب اسے اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اعتکاف وہ بندہ بیٹھے جو 3 کام کر سکتا ہو۔ نمبر 1 کم کھانے والا، نمبر 2 کم سونے والا، نمبر 3 کم بولنے والا۔ اگر یہ 3 پوائنٹ ذہن میں آپ نے بڑی مشکل باتیں کر دی ہیں کہ تینوں کام، مطلب ہمارے ہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں کنڈیشن ہوگا، خاموشی ہوگی، سکون سے سوئیں گے، سحری بھی پکی پکائی آ جائے گی، افطاری پکی پکائی مل جائے گی، اور گپ شپ کا موقع مل جائے گا، دوست یار وہاں بیٹھے ہوں گے۔ تو کیا یہ اعتکاف کا مقصد یہ ہے؟
اکثر تو اعتکاف کا مقصد تھا کہ دنیا کی جو ہے نا وہ عیاشی اس کو چھوڑنا، فقر و فاقہ اختیار کرنا اور اللہ کے ذکر میں مصروف رہنا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اس کی عملی تصویر بن جانا. جیسے کسی نے کہا نا رات پوے تے بے دردانو یارو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آنے. اصل تو یہ معاملہ تھا کہ راتیں اللہ کی عبادت میں گزریں، دن اللہ کی عبادت میں گزریں. سوئیں ضرور، وہ آپ کا ایک نیچرلی ڈیمانڈ ہے، فطری تقاضا ہے، لیکن ایک حد تک کھائیں پیئے اتنا، بجائے یہ کہ آپ ساری رات چل پھر کے اس کھانا کو ہضم کرنے میں سنت کے مطابق، اللہ اکبر، مطلب بھوک رکھ کے کھانا کھائیں اور کم سوئیں، کم بولیں. سب سے بڑی عبادت آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ زیادہ فضول باتیں نہ کریں. بولیں گے تو کسی کی غیبت ہو جائے گی، بولیں گی چغلی ہو جائے گی. اس لیے تو پرانے دور کے جو لوگ تھے تو وہ بولتے ہی نہیں تھے، لیکن خاموشی کو عبادت سمجھ کے بالکل نہیں بیٹھنا چاہیے. خاموشی اچھی بات ہے لیکن اس کو مکروہ کہا گیا. لیکن بات یہ ہے کہ لغو باتوں سے پرہیز کیا جائے، مطلب زیادہ گفتگو نہ کی جائے. بہترین طریقہ کار کیا کہ آپ درود شریف کی کثرت کریں، استغفار پڑھیں، تلاوت قرآن مجید کریں. جتنی قضا نمازیں آپ کے ذمہ ہیں اب اللہ نے موقع دیا، آپ ان کو ادا کریں. اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی تفسیر ترجمہ وہ پڑھیں، اللہ نے موقع دیا. دینی کتابوں کا مطالعہ کریں، علماء سے دین سیکھیں. اور میں کہا کرتا ہوں اعتکاف والے اور کچھ نہ کریں، کم از کم آخری 10 صورتیں یاد کریں. اس کے علاوہ جو نماز آپ پڑھتے ہیں اس کو ترجمے سمیت یاد کریں. سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے. کم از کم مطلب جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو پروفیسر صاحب یہ معاملہ ہے کہ وہ رمضان مبارک کے اندر تو حفاظ بھی وہ ملتے ہیں جو ٹرین چلانے والے ہوتے ہیں کہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ یا لمون تالمون کی سمجھ آتی ہے، باقی سپیڈ کے ساتھ دوڑ لگی قرآن ختم کرنا ہے. اب آپ نے جو بات کی ہے کم از کم ہمارے اندر تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو تو نماز کا ترجمہ بھی نہیں آتا. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کہ کم از کم نماز کا ترجمہ ہی سیکھ لیں، ترجمہ یاد کر لیں. تو اس کے علاوہ جو اعمال جو آپ نے فرمایا کیا کرنے ہمیں؟ دعا قنوت یاد کر لیں، نماز جنازہ یاد کر لیں. اکثر لوگوں کو جنازہ نہیں آتا ہوتا، ادھر ادھر دیکھ کے کام چلا رہے ہوتے ہیں. اب اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے تو نماز کا ترجمہ یاد کریں، دعا قنوت یاد کر لیں، نماز جنازہ یاد کر لیں. اس کے علاوہ صحیح تلفظ سے قرآن پڑھنا سیکھیں. سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات ہے. آپ نے جو بات کی کہ صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھ لیا جائے، قرآن کی تلاوت کیا کہیں گے محمدی صاحب؟ تلاوت قرآن اور اعتکاف کی صورت میں کیا اس کا اجر ہوگا؟ ماشاءاللہ دیکھیں اسامہ بھائی، سب سے پہلے اعتکاف جو ہے کیونکہ 10 دن کے لیے آپ مسجد میں آ گئے، جی اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ پروفیسر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ یہ بہت قیمتی وقت مل گیا اور بڑا خاص سعادت ہے نا، سعادت مل گئی ہے کہ وہ مسجد میں ہیں. اب 10 دن وہ مسجد کے اندر ہیں. تو اس میں سب سے پہلے یہی بات ہے کہ ان کو قرآن مجید، اور ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو قرآن مجید کو اور پھر عربی لہجہ میں، اچھا عربی لہجہ میں نہیں پڑھتے. قرآن مجید کا لہجہ ٹھیک نہیں ہے، قرات ناظرہ قرآن صحیح نہیں پڑھا ہوا، قرآن ٹھیک نہیں. اچھا مسجد میں ہوتے ہیں، مسجد میں قاری صاحب موجود ہوتے ہیں، مسجد میں جو ہے وہ آپ کے پاس خطیب صاحب موجود ہوتے ہیں، اور دیگر جو اہل علم لوگ بھی اعتکاف میں موجود ہوتے ہیں آپ کے ساتھ. جی بالکل، جو جانتے ہیں، جو آپ ان کے پاس جو ہے ان سے بات کر سکتے ہیں، ان سے قرآن کو سیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اور 10 دن بڑے بہترین یہ ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں یہ صبح سے لے کر شام اور شام سے لے کر رات اور رات کے بعد پھر صبح تک، مطلب 24 گھنٹے وہ ہر وقت مسجد میں ہیں، ہر وقت ہی وہ اجر اور ثواب میں ہیں. اور ان کے پاس سب سے زیادہ اس وقت ہے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھ سکیں، قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں. اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا وہ تو آپ مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر جو ہے وہ 10 نیکیاں اللہ رب العالمین عطا کر. اور پھر رمضان المبارک میں یہی وہ نیکیاں جو ہیں وہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنی چاہے عطا کرے. اللہ رب العالمین بڑا فضل والا ہے، بڑی مہربانی کرنے والا ہے اپنے بندوں پر. تو قرآن مجید کا تعلق ویسے بھی قرآن اور رمضان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. مطلب رمضان کا تعارف ہی یہ کروایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل کیا گیا. پروفیسر صاحب قیام اللیل وہ بھی ان راتوں میں آتا ہے، قیام اللیل کیسے کرے وہ بندہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیام اللیل کی سعادت اللہ تعالیٰ اعتکاف والوں کو بڑے احسن طریقے سے عطا فرما رہا ہے کہ آخری 5 طاق راتیں انہیں مل رہی ہیں. اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات تو ایک ہے لیکن 1000 مہینوں سے افضل ہے. اب ان میں سے کوئی رات تو ہوگی جب اعتکاف کرنے والا ہر رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قیام کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، نوافل ادا کرے گا، تو کوئی نہ کوئی رات تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دے گا. لہٰذا اعتکاف کرنے والے کو راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا چاہیے. اگر
سونا بھی ہو تو تراویح کے بعد 1 گھنٹہ تلاوت کرے پڑھے، اس کے بعد سو جائے، لیکن سحری کے وقت پھر اٹھ جائے، 2:30-3 بجے اٹھ کر وہ رات کا وہ لمحہ جس رات اللہ بندوں کو بلا بلا کے نواز رہا ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے اور اس کی عبادت کرے۔ بلکہ اعتکاف کرنے والے کو تو چاہیے فرائض کے علاوہ نوافل تہجد ادا کرنے کے پاس اس کے پاس موقع ہے، اشراق کی نماز وہ ادا کر سکتا ہے، چاشت کی نماز ادا کر سکتا ہے، مغرب کی نماز کے بعد اوابین کے 6 نفل ہیں وہ ادا کرے، بلکہ ہر روز تسبیح کی نماز ایک بار ضرور ادا فرمائے، جس کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر تمہیں توفیق ہو ہر روز پڑھا کرو۔ ہر روز نہیں پڑھ سکتے، ہفتے میں 1 بار پڑھ لو، ہفتے میں 1 بار نہیں پڑھ سکتے، مہینے میں 1 بار پڑھ لو، مہینے میں بھی نہیں تو زندگی میں 1 بار ضرور پڑھ لو۔ اعتکاف کرنے والا تسبیح کی نماز روزانہ ادا کرے، اپنی جو نمازیں رہ گئی تھی قضا ان کو پڑھے تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخ روح ہو جائے، راتوں میں قیام کی لذت کو محسوس کرے، سجدے کرے، رکوع کرے۔ اور قیام بھی دیکھیں نا، قیام کی تو پروفیسر برکت اتنی ہے کہ من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ قیام کر لیا اللہ تو اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لوگ ہمارے پاس پوچھتے ہیں وظائف کیا ہیں جی، کوئی وظیفہ بتا دیں جنت آسانی سے مل جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ درود شریف کی آپ نے بات کی تھی کہ درود شریف جو ہے وہ بھی میں خیال اعتکاف میں کثرت کے ساتھ پڑھا جائے۔ کثرت سے پڑھیں، درود شریف تو ایسا عمل ہے کہ آپ عمل ایک کر رہے ہیں، فائدے آپ کو 3 ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بار درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اس سبحان سے اللہ۔ افضل تو اور عمل ہی کوئی نہیں ہے نا۔ باقی کوئی عمل کریں اللہ قبول کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے، پر درود شریف جب بھی پڑھا جائے، جہاں بھی پڑھا جائے، جیسے بھی پڑھا جائے اللہ قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پروفیسر بہت خوبصورت بات ہے۔ محمدی صاحب یہ بیان فرمائیے گا کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں، جس نے بات کی اپنے پروفیسر صاحب نے بھی، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو لوگ زیادہ اعتکاف بیٹھتے ہیں، سب کی بات نہیں میں کرتا اللہ ماشاءاللہ چند لوگ ایسے ہیں کہ جو اعتکاف آتے اس نیت کے ساتھ ہیں کہ ایک تو ریسٹ مل جائے گا وہاں پہ آ کے، اور سارا دن بیٹھ کے وہاں پہ دنیاوی باتیں، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کی باتیں، غیبت، چغلی، یہ سارا کچھ وہاں پہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے کوئی وعید بھی ہے؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا رمضان ہی عبادات میں گزارتے، لیکن جیسے ہی آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے، یعنی اب مقصد کہ اب صرف اور صرف جو ہے نا وہ عبادت میں ہی وقت کو گزارنا ہے۔ تو جو آپ نے بات کی ہے یہ خاص طور پر ہمارے نوجوان وہ اس شوق میں، یہ شوق بہت اچھا ہے اور یہ ہونا چاہیے، نوجوانوں کے اندر یہ بہت ضرورت ہے، اور بڑی میں سمجھتا ہوں ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں نوجوانوں کو آنا بڑی خوشائند بات ہے۔ جی بالکل بالکل ایسی بات ہے، تو ان کو مسجد میں آنا تو ہے اعتکاف کے لیے، اب آنے کے بعد جو ہے دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں وقت گزار دیا، یا موبائل فون کا جو استعمال اب بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا اعتکاف کے اندر، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، سوشل میڈیا سارا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جی بالکل، حالانکہ شاہ جی مقصد ہی یہ ہے کہ آپ دنیا اور دنیا کے ساتھ بالکل کٹ ہو جائیں، توڑ آئیں، آپ سارے تعلقات کو ایک دن صرف خالص اللہ کے لیے آپ آگئے۔ اب آپ نے اللہ کے سامنے بیٹھنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے رکوع کرنا ہے، اللہ کے سامنے سجدے کرنے ہیں، اب آپ کا ہر وقت اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اور تعلق باللہ جو ہے اللہ کے ساتھ تعلق ہے، یہ اعتکاف میں جتنا گہرا ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے کسی اور موقع پر اس قدر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات محمدی صاحب نے فرمائی کہ تعلق باللہ، انسان کہتے ہیں اللہ کے ساتھ تعلق کیسے قائم کیا جائے، آئے نا اعتکاف بیٹھتے ہیں اور اعتکاف بیٹھ کر اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، راز و نیاز کی باتیں کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا تھا جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں قیام کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اللہ رب العزت رمضان میں ہمیں یہ دونوں چیزیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بڑے سے بات کرنے کا بڑا اشتیاق ہوتا ہے، اگر چاہتے ہو اللہ سے باتیں کرنا، قیام بھی کرو، قیام میں قرآن بھی پڑھو تو اللہ سے باتیں کرنے کا لطف بھی آئے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عمر نقشبندی صاحب، ہم ان کی طرف جائیں گے اور ہمیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے۔ جی نقشبندی صاحب۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے
جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے اس نے دوام تجھ کو، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ،